میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ میری عمر 24 سال تھی۔ مجھے اپنے گھر کے گزر بسر کے لیے شہر جانا پڑا۔ میں شہر میں جا کر مزدوری کرنا چاہتا تھا کیونکہ اب دیہات میں رہ کر گھر کا خرچہ پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ شہر میں روزگار کے اچھے مواقع مل جاتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ کر 4 پیسے کمانے کے لیے حیدرآباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ میرے 2 بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ میری بیوی کی عمر 22 سال تھی اور میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنی فیملی بہت زیادہ عزیز تھی۔ مجھے اپنے بچوں اور بیوی کو دیہات میں چھوڑ کر جانے کا من نہیں کرتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ مجھے اکیلے جانا پڑا۔ میں نے حیدرآباد جا کر کام تلاش کیا۔ جب مجھے کوئی اچھا کام نہ ملا تو میں نے اپنے پاس موجود پیسوں سے ریڑھی خرید لی اور مختلف جگہوں پر پھل بیچنے لگا، لیکن اورنگی ٹاؤن میں مجھے پھلوں کی قیمت بہت ہی اچھی ملنے لگی۔ میں روز ہی اپنی ریڑھی اورنگی ٹاؤن لے کر جاتا اور وہاں پر اپنے پھل فروخت کرتا۔ مجھے باقی علاقے کی نسبت یہاں پر اچھا خاصا منافع ہو جاتا۔ ایک دن میں ایسے ہی آوازیں لگا کر گلیوں میں پھل بیچ رہا تھا کہ ایک کوٹھی سے بہت ہی خوبصورت سی میڈم آئی اور انہوں نے پھل خریدے۔ پھل خریدنے کے بعد انہوں نے مجھے پیسے تھماتے ہوئے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا، جو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ ان کا نرم ملائم خوبصورت ہاتھ جب میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب میں نے ان کے جانے کے بعد پیسے گنے تو وہ پھلوں کی قیمت سے کہیں زیادہ تھے۔ مجھے لگا کہ وہ بہت انتہائی امیر ہیں، بڑی کوٹھی میں رہتی ہیں، اس لیے مجھے پھلوں کی قیمت زیادہ دے دی گئی۔ میں سارا دن معمول کے مطابق اپنا کام کر کے شام کو اپنے کوارٹر پر پہنچا جہاں پر میں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ریڑھی کھڑی کی۔ میں اسی ایک کمرے کے کوارٹر میں اپنی ریڑھی سمیت رہتا تھا۔ جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا تو میرے سامنے اسی عورت کا چہرہ آ گیا جس نے آج پیسے پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھوں کو ٹچ کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹکرایا ہو۔ آج پہلی بار سوتے ہوئے مجھے اپنی بیوی کے بجائے وہی عورت یاد آ رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے پھلوں کی ریڑھی نکالی اور روٹین کے مطابق اورنگی ٹاؤن پہنچ گیا۔ پھل بیچتے بیچتے جیسے ہی میں ان کی گلی میں پہنچا اور میں نے آواز لگائی تو وہ فوراً اپنی کوٹھی سے باہر نکلی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی اور وہ آج بھی پھل خریدتے ہوئے پھلوں کی بجائے میرے چہرے کو تکتی رہی۔ اس کی توجہ میری طرف زیادہ تھی، اور آج بھی جب اس نے پھل خریدنے کے بعد مجھے پیسے تھمائے تو میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹکرایا، اور میں پہلے سے ہوشیار اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا کہ وہ جان بوجھ کر یہ کرتی ہے یا اچانک ہی اس کا ہاتھ ٹکرا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ جان بوجھ کر اپنا ہاتھ ٹکرا رہی تھی اور جاتے ہوئے عجیب سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب اپنی کوٹھی میں چلی گئی تو میں نے پیسے گنے۔ آج بھی پیسے پھلوں کی قیمت سے زیادہ تھے۔ میں جان گیا تھا یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ سوچا سمجھا کھیل ہے۔ میں گھبرا سا گیا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی عورت بھی اس قدر بے حیا ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے تھا اور گاؤں میں تو عورتیں شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں، کسی غیر مرد کے آگے اپنا گھونگھٹ تک نہیں اٹھاتی۔ لیکن شہر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہاں کی عورتیں اس قدر آزاد خیال ہوں گی۔ وہ تو واپس چلی گئی، لیکن میرا سارا دھیان اپنے کام سے ہٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی بڑی کوٹھی کی عورت ہے تو پھر میرے ساتھ اس طرح سے کیوں حرکتیں کر رہی ہے۔ میں تو ایک معمولی سا پھل فروش ہوں۔ میری تو اس کوٹھی والے کے سامنے خاک جتنی بھی اوقات نہیں تھی، پھر بھی مجھے اس کی عنایتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن پھر جب میں اس کی گلی میں گیا تو اس نے مجھے پیسے پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ چھونے کے بعد واپس جانے کی بجائے مجھ سے عجیب طرح کی باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھ سے میرے رہن سہن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وہ اپنے بارے میں خود ہی بتانے لگی کہ اس کا نام رابعہ ہے اور وہ اپنے میاں کے ساتھ اس کوٹھی میں رہتی ہے اور اس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسے اچھے نوکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہو کر اس طرح سے کنواریوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہے۔
پھر میں روز ہی اسی گلی میں جب جاتا وہ پھل خریدتی اور روز پھلوں سے زیادہ قیمت مجھے ادا کر کے چلی جاتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم یہ پھلوں والا کام چھوڑ کر میری کوٹھی میں کام کرو، مجھے ایک ملازم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گی۔ اس نے مجھے 60,000 تنخواہ کی آفر کی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ جو بھی کام کر لیتا مہینے کے اتنے پیسے کہیں سے بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے کہا کہ میں رہائش بھی اسی کوٹھی میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹر بھی موجود ہیں۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی جو ریڑھی تھی بغیر سوچے سمجھے بیچ دی، اور جتنا اپنا تھوڑا بہت سامان تھا وہ سارا سامان اٹھا کر میڈم کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ میڈم مجھے وہاں دیکھ کر مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے تھوڑے بہت معمول کے کام بتائے اور مجھے میرا کوارٹر دکھایا، جو کہ بہت آرام دہ، بہت ہی خوبصورت سا کمرہ تھا۔ اور اس کی کوٹھی میں جتنا انہوں نے مجھے کام بتایا وہ کام بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، بہت ہی معمولی سا کام تھا۔ دن کا سارا کام کرنے کے بعد رات کو جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میڈم اپنے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ میڈم بہت ہی خوبصورت تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے بہت ہی نفیسا سوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت سی تیاری کی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا کہ تم تھک چکے ہوگے اور اس وقت گرم دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ میڈم صحیح کہہ رہی تھیں، واقعی مجھے اس ٹائم کسی گرم چیز کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ میں 8 ماہ سے اپنے گھر سے دور تھا اور اسی اجنبی شہر میں رہ رہا تھا۔ میڈم نے مجھے دودھ کا گلاس تھمایا تو اس بار بھی تھماتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو چھوا۔ اس کا لمس مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگا۔ مجھے پہلے ہی اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اور اس طرح اتنا قریب میڈم کو بیٹھا دیکھ کر میرے حواس خطا ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ پی لیا۔ اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آنے لگی۔ مجھے نہیں پتا مجھے کس ٹائم نیند آئی اور میں سو گیا۔ جب سویرے میری آنکھ کھلی تو میرا سر درد کر رہا تھا، میرے پورے جسم میں درد تھا اور میں اپنے جسم پر اپنا لباس دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میرا لباس بہت زیادہ بے ترتیب ہو رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میرے گھٹنوں میں بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھا، مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں ناپاک ہو چکا ہوں۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی تھی۔ شاید مجھے رات کی گرمی بہت زیادہ یاد آئی تھی، جس کو یاد کرتے میں سو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا جسم بھی ناپاک ہو چکا تھا۔ پھر میں واش روم گیا اور نہا کر اپنا لباس تبدیل کیا۔ میں جب میڈم کے پاس پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میڈم بھی اسی وقت نہا کر باہر نکلی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر عجیب انداز سے مسکرانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دن بھر چھوٹے موٹے کام بتائے جو میں کرنے لگ گیا، اور میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھا کہ اتنے تھوڑے سے کام کے لیے مجھے اتنی زیادہ تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ میڈم سارا دن میرے ساتھ آگے پیچھے پھرتی رہی اور مجھے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میڈم بہت زیادہ خوش اخلاقی اور نرم مزاج تھی، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی، میڈم بار بار اپنے موبائل فون پر بہت ہی نازیبا ویڈیو دیکھتی تھی۔ جب میری نظر ان کے موبائل پر پڑی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ رات کو ایک دفعہ پھر میڈم گرم دودھ کا کپ لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں حیران تھا کہ میڈم ایک معمولی سے ملازم پر اس قدر مہربان کیوں ہو رہی ہیں۔ آخر وہ ملازم کو خود اپنے ہاتھوں سے دودھ بنا کر کیوں پلاتی ہیں؟ خیر، میں نے ان سے دودھ کا گلاس لیا اور پی لیا، اور لیٹتے ہی مجھے نیند بھی آ گئی۔ تو صبح پھر میری آنکھ کھلی، میرا جسم پھر سے درد سے بہت زیادہ کرا رہا تھا اور میرے بستر کی چادر اس طرح نیچے پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے رات پر بستر پر کوئی جنگ کی ہو۔ میں حیران تھا کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں تو ایک کروٹ پر سوتا تھا، میں کبھی اس طرح بے ترتیب نہیں سویا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے آج بھی اپنا جسم ناپاک لگ رہا تھا اور بہت ہی گندا گندا سا محسوس ہو رہا تھا، اور میرے بستر پر جگہ جگہ لال رنگ کے نشانات بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھا تو میرا سر درد سے چکرانے لگا۔ مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے کوئی اندرونی بیماری تو نہیں لگ گئی، یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اٹھا اور اٹھ کر اندر غسل گیا اور ایک دفعہ دوبارہ اپنے کام پر لگ گیا، لیکن سارا وقت مجھے یہ بات ستائی رہی کہ آج کل مجھے اتنی گہری نیند کیسے آنے لگی ہے
اور رات بھر میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے؟ آج رات پھر میڈم میرے لیے گرم دودھ لے کر آئی تو نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس دودھ کو پینے سے میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ آج رات میں نے دودھ پینے کی بجائے میں نے میڈم کی آنکھ بچا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور دودھ پینے کا بہانہ کر لیا۔ میڈم مطمئن ہو کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر سو گیا۔ مجھے ابھی نیند آنے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اس کے بعد میری حرکت کی انتہا نہ رہی کیونکہ مجھے اپنے بستر پر کوئی اور میرے قریب لیٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں چپ سادھ کر پڑا رہا۔ اس کے بعد مجھے کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا اور چوڑیوں کی کھنک سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے بستر پر کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی میڈم ہے۔ اس کے بعد وہ جس طرح کی حرکتیں میرے ساتھ کرنے لگی، میں اپنی آنکھیں بند کیے نہیں رکھ سکا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ میڈم مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور حیرانی سے بولی کہ افتخار، تمہیں آج نیند کیوں نہیں آئی؟ لیکن میں میڈم کو اپنے ساتھ بستر پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا اور میں میڈم سے پوچھنے لگا کہ میڈم یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے بعد میڈم مجھے بتانے لگی کہ میرا جو شوہر ہے وہ ایک بوڑھا انسان ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں چلتا، جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ تمہارے بستر پر موجود ہوں۔ پھر اس کے بعد میڈم نے مجھے بتایا کہ وہ بہت زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ملازمت کے لیے اپنے شوہر کے آفس میں آئی تھی، لیکن ان کے شوہر نے ان کو اچھی ملازمت دینے کے بجائے اپنی سیکرٹری رکھ لیا اور ان کو اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد میڈم نے اپنے باس سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لی۔ وہ آرام سے رضامند ہو گیا، لیکن شادی کے بعد میڈم کو پتہ چلا کہ وہ انتہائی ناکارہ انسان ہے۔ وہ بالکل بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ میڈم کی کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے بعد میڈم نے بتایا کہ جب وہ اپنی جسمانی خواہشات کے لیے اپنے شوہر پر بہت زیادہ زور ڈالنے لگی تو وہ اس کو اس ملک میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جسمانی ضروریات پوری نہ کر سکی۔ اور اس نے جب افتخار کو پہلی بار دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے اپنی تمام ضروریات پوری کروا سکتی ہے، اس لیے اس نے ملازمت کے بہانے اسے اپنی کوٹھی پر ٹھہرایا اور رات کو روز دودھ میں نشہ آور دوائیاں مکس کر کے اس کو دینے لگی۔ میڈم نے اسے بتایا کہ وہ روز رات کو نشہ آور دوائیاں دینے کے بعد اس کے پاس آ جاتی اور اس کے جسم کے ساتھ بہت مزے لیتی، لیکن افتخار اب اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ وہ اپنی بیوی کے علاوہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی عورت کا۔ اس طرح کا ساتھ دینے کے لیے اس نے فوراً سے میڈم سے کہا کہ میڈم پلیز آپ یہاں سے چلی جاؤ، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس بات پر میڈم نے مجھ سے کہا کہ اگر اس نے اس کی ضروریات کو پورا نہ کیا تو وہ اس کی ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے گی۔ جو اس نے رات کو اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس کی ساری ویڈیوز بن چکی ہیں اور اس کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے۔ یہ سن کر افتخار بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی میڈم کی خواہش پوری کی، لیکن یہ کرنے کے بعد اس کی ساری گھبراہٹ جاتی رہی۔ میڈم نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور اس کو بہت زیادہ سکون دیا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی میڈم کے ساتھ وقت گزارنے لگا، لیکن اس کو ہر رات یہ محسوس ہونے لگا کہ میڈم کچھ زیادہ ہی بے چین ہو جاتی ہیں اور ان کی حالت سنبھالنا افتخار کے لیے مشکل ہو جاتا۔ پتہ نہیں میڈم کے اندر ایسی کون سی تڑپ تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 2 دن میں ہی میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میڈم نے 2 دن میں ہی مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں گاؤں کا صحت مند کڑیل جوان تھا، لیکن اس کے باوجود میری حالت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن گھر کے کام کاج کرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ساری ایسی دوائیاں استعمال کرتی ہیں جس کے بعد میرے لیے اس کو مطمئن کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہیں۔ اس کا اصل مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ شاید اس کے لیے اس کا میاں اس کو چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی میڈم سے کہا کہ میں واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں واپس لوٹ کر آ جاؤں گا، لیکن میڈم انتہائی پریشان ہو گئی اور تڑپ کر میرے پاؤں پڑ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں ان کا یہ انداز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں نے اکثر ان کو موبائل پر فحاش ویڈیو دیکھتے ہوئے پایا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا ہیجان بھر چکا تھا
کہ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا اس کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نوکری ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے لیے وبال بنتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں اپنی میڈم کے کمرے کے اندر جانے کی بجائے چپکے سے دیوار کود کر کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ مجھے اپنے آپ کو بچانے کا یہی طریقہ آسان لگ رہا تھا۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا جو مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، اور میرے دونوں معصوم بچے بھی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ واپسی پر میرے پاس نہ تو میری ریڑھی رہی تھی اور نہ ہی میری جیب میں کوئی ایک پھوٹی کوڑی تھی، لیکن میں مطمئن تھا۔ میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ میری بیوی نے بتایا کہ ماں نے جو کچھ پیسے اپنے گھر بھیجے تھے اس سے انہوں نے جانور خرید لیے تھے۔ میں واپس اپنی اسی روٹین والی زندگی پہ آ گیا تھا۔ مجھے اپنی پرانی زندگی واپس مل گئی تھی اور میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ میں آئندہ کے لیے شہر جانے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرا تجربہ شہر کے کام کے لیے بہت برا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے مرد میری طرح اس طرح شہری عورتوں کے ہاتھوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں کبھی واپس لوٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ انسان کے دماغ میں جب لالچ آ جائے تو اسے حلال حرام کی بھی پہچان نہیں رہتی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے اپنی حلال روزی چھوڑ کر شارٹ کٹ کا راستہ اپنایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس طرح میں بہت جلد بہت سارے پیسے کما لوں گا، لیکن زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی 2 نمبر راستہ نہ اپنائیں، ورنہ آپ کا حال بھی شاید مجھ سے مختلف نہ ہو۔ رابعہ نے بس 1 ہفتے میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی جو میرے لیے ناقابل بیان تھی، اور مجھے پوری زندگی یہ چند دن ہمیشہ کے لیے یاد رہنے تھے۔ میرے بھاگنے کے بعد یقیناً رابعہ نے نیا شکار ڈھونڈ لیا ہوگا، کیونکہ اب اس کا اکیلا رہنا مشکل تھا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ بن گئی تھی اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن انسان اگر حرام کے پیچھے نہ پڑے، ہمیشہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے محرم کا استعمال کریں جس سے آپ کا نکاح ہو، کیونکہ اللہ نے جو لذت محرم میں رکھی ہے وہ نامحرم میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔